کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ان کو موٹیویٹ کیا، کیسے ان کو ریلیکس کیا، اور صرف دیا نہیں، ان کے ساتھ چلی، ان کے اس مشن کے اندر ساتھ چلی۔ دیکھیں اسلام صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پھیلایا، صحابہ نے پھیلایا۔ اصل چیز وہ ہوتی ہے جب انسان سب سے پہلے کلمہ بلند کرے اور سب سے پہلے انسان جھنڈا اڑائے اسلام کا، وہ سب سے مشقت وقت ہوتا ہے، وہ وہیں پہ سارے دشمن، وہیں پہ انسان، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے، پہلا قدم اگر رکھ لیا تو اگلے قدم سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلا قدم تھا اور انتہائی مشکل ترین قدم تھا کہ اسلام کو ایسی جگہ پہ پھیلانا ہے، ایسی جگہ پہ پہنچانا ہے کہ جہاں لوگ بتوں کی عبادت کے اندر، دوسروں غیروں کی عبادت کے اندر اتنا دھن ہو چکے ہیں، وہاں اسلام کی دعوت دینی ہے، وہاں اسلام کو پہنچانا ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا خوب ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نقش قدم ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، آپ کا ہمیشہ سپورٹ کیا، اور یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کی تو اس موقع پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے اوپر سب سے پہلے جو کلمہ لانے والی تھی، جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والی تھی، وہ بھی جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر آپ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں صاحبزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہیں، اور اس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خاص کیا جاتا ہے کہ آپ کی تربیت، حضرت فاطمہ کی تربیت دراصل حضرت خدیجہ کی تربیت تھی، حضرت فاطمہ کی تربیت دراصل حضرت خدیجہ الکبریٰ کی تربیت تھی۔ اور ایک بیٹی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نساء اہل الجنہ ہے، یہ جنت کی سردار ہے، تو ان کی ماں کا کیا حال ہوگا، ان کی تربیت، ان کے مربی کا کیا معاملہ ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ تو آپ کے آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی آپ کے اب آپ سے ناراض ہوا ہے، کچھ وقت کے لیے جو ہم نے وحی کا سلسلہ کیا تھا اس لیے روکا کہ آپ کی کچھ، آپ کی تکلیف، آپ کو تھوڑا سا ریلیکس مل جائے، آپ تھوڑا سا پریشان رہتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو ریلیکسن مل جائے، اس وجہ سے وہ ہوا تھا۔ میرا آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ وحی کہاں پہ نازل ہو رہی ہے؟ اس موقع پر نازل ہو رہی ہے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح کا بات کی، تو فرمایا کہ حضرت ایک بیوی کی حیثیت، ایک زوجہ کی حیثیت ایک شوہر کے لیے ایک بہت بڑا مثالی کردار ہوتا ہے، اور وہ کردار کی عملی مثال جس کی مثال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ آج کی بیویوں کو، ماؤں کو، ان کی چیزوں کو، ان کے کردار کو ایز اے بیوی بھی پڑھنا بھی چاہیے، ایز اے ماں بھی پڑھنا چاہیے، کیسے انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، کیسے انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور ملکہ تھی، عرب ممالک کی ملکہ مانا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت کے حساب سے بے شمار ان کے پاس مال و دولت تھی، لیکن جب اسلام کے اندر آئی تو ساری دولت اسلام کے اوپر لگا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا دی۔ اور اسلام کی خدمت کے اندر اگر سب سے پہلا ذکر کیا جائے گا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے گا، کیونکہ ابتدائی امداد جو ہوتی ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، اور اسلام کی ابتدائی امداد کرنے والی وہ کسی اعتبار سے ہو، وہ مالی اعتبار سے ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جو کردار اپنایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک، یہاں سے ہم نے شوہروں کو بھی یہاں سے ایک میسج دینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہر معاملے کے اندر مشورے کیا کرتے تھے، ان سے پوچھا کیا کرتے تھے۔ اور آج کے مرد حضرات بیوی کو ایک کمتر چیز سمجھ کر، ناقص العقل چیز سمجھ کر کو چھوڑ دیتے کہ اس کا کیا مشورہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہر معاملے کے اندر وہ مشورے لیا کرتے تھے اور آپ کے مشورے کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ اور اسلام ذرا کہا جاتا ہے نا، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو اسلام زندہ ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے کردار سے بھی۔ اسلام زندہ کرنے والی جو ہے، اسلام کو بنانے والی جو ہے، اسلام کی ابتدا کرنے والی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محسن اسلام بھی ہیں اور بہت سے احسانات بھی ہیں حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے۔ بہت شکریہ۔